أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. محترم سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے سورہ نساء کی آیت نمبر 50، 150 اور 151 تلاوت کی گئی ہے، اور آج کے درس میں آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العالمین کے رسولوں پر ایمان، اس کے دلائل، ایمان کی کیفیت اور نبی اور رسول کے درمیان جو فرق ہے یا اس کی جو تعریف ہے اس کا تذکرہ اور اولو العزم من الرسل کا ذکر کیا جائے گا. یہ ہمارا آج کا 15واں درس ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اصلاح عقائد سے متعلق. پہلی چیز اس درس میں آج جو پیش کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ رسولوں پر ایمان کا حکم کیا ہے اور اس کے دلائل کیا ہیں. تو رسولوں پر ایمان کا حکم اور اس کے دلائل سے متعلق ہمارے سامنے یہ واضح رہنا چاہیے کہ اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا یہ ایمان کے واجبات میں سے ایک واجب ہے اور دین کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، عظیم رکن ہے اور ارکان ایمان کا بنیادی رکن ہے، جیسا کہ اس سے پہلے ارکان ایمان کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جا چکا ہے. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اللہ رب العالمین نے اس میں رسولوں پر ایمان کا تذکرہ فرمایا ہے. فرمایا کہ رسول اور اسی طرح سے مومن حضرات جو لوگ ایمان لائے وہ اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ جو چیز اللہ رب العالمین نے اپنے رسولوں پر نازل کی ہے ان چیزوں پر وہ یقین رکھتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں. اور یہ سارے کے سارے لوگ اللہ رب العالمین پر، فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم رسولوں کے درمیان کسی انداز کی تفریق نہیں کرتے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں بھی اور دوسرے مقامات پر بھی اس بات کی وضاحت فرما دی ہے کہ رسولوں پر ایمان لانا یہ ایمان کے ارکان میں سے ایک بنیادی رکن ہے، اور جو انسان اس رکن کا انکار کرے وہ گویا ایمان کے ایک رکن کا انکار کرتا ہے. یہ ارکان ایمان کا ایک بنیادی رکن ہے. اسی وجہ سے ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ ہم رسولوں پر ایمان لائیں، رسولوں کے درمیان تفریق نہ کریں. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، اللہ رب العالمین نے رسولوں پر ایمان نہ لانے والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا. جو آیت کریمہ شروع میں تلاوت کی گئی اس میں بھی اللہ رب العالمین نے یہی ارشاد فرمایا جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ رب العالمین اور اس کے رسولوں کا اور اس بات کو چاہتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق کر دیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بعض پر ایمان رکھا اور بعض کا انکار کیا، اور اللہ اور اس کے رسول اور اس کے درمیان کوئی راستہ تلاش کرتے ہیں،
تو یہی لوگ حقیقی کافر ہیں. اللہ رب العالمین نے ان کو حقیقی کافر قرار دیا کیونکہ یہ رسولوں کا انکار کرتے ہیں. تو رسولوں پر ایمان لانے کی اہمیت اور ان کے انکار کی قباحت کا اندازہ اس آیت کریمہ سے بھی لگایا جا سکتا ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ نساء میں آیت نمبر 152 میں ارشاد فرمایا والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم يفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما. جو لوگ ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر اور اس کے رسولوں پر اور ان کے درمیان کسی انداز کی تفریق نہیں کی تو ان کو عنقریب اس کا اجر دیا جائے گا اور اللہ رب العالمین بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اسی طریقے سے رسولوں پر ایمان لانے سے متعلق احادیث کو اگر سامنے رکھا جائے تو وہی حدیث جو ہر رکن سے متعلق آپ کے سامنے پیش کی گئی جو کہ ام السنہ ہے، حدیث جبریل جو کہ صحیح بخاری صحیح مسلم وغیرہ میں موجود ہے، وہ طویل حدیث جبریل جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تعریف کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، کہ تم ایمان لاؤ اللہ رب العالمین پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور یوم آخرت پر. یہاں رسولوں کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تہجد کی دعاؤں میں، قیام اللیل کی دعاؤں میں فرماتے تھے اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض ولک الحمد وانت قیم السماوات والارض ولک الحمد. اور اسی میں اخیر میں ہے والنبیون حق والساعۃ حق، کہ اللہ رب العالمین سارے کے سارے انبیاء یہ حق ہیں اور قیامت مبنی بر حق ہے، یہ بھی حق ہے. یہ صحیح بخاری میں یہ دعا موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی گواہی دی کہ سارے کے سارے انبیاء حق پر مبنی، اور اسی طریقے سے اصول ایمان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ فرمایا، جیسا کہ اس روایت میں آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دعا فرماتے تھے تو اس میں اخیر میں اس بات کا تذکرہ فرماتے تھے کہ سارے کے سارے انبیاء کرام حق پر ہیں اور وہ حق کے ساتھ مبعوث کیے گئے ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث تھیں جو اس کی دلیل ہیں. اسی طریقے سے انبیاء کرام پر، رسولوں پر ایمان لانے کا ایک بنیادی گوشہ یہ ہے کہ ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ نبی اور رسول کس کو کہا جاتا ہے. نبی دراصل لغت میں کہتے ہیں یہ نبا سے ماخوذ ہے، یعنی خبر، کسی چیز کی خبر دینا اسی نبا سے ماخوذ ہے. جو ایسی خبر دینے والا ہو جو عظیم فائدے پر مبنی خبر ہو اس کو نبی کہا جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے سورۃ النبا کے اندر پہلی اور دوسری آیت کریمہ میں فرمایا عما یتساءلون عن النبأ العظیم، یہ لوگ آپ سے کس بارے میں سوال کرتے ہیں؟ یہ لوگ عظیم خبر کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں. اسی طریقے سے ایک قول کے مطابق نبی جو ہے یہ نباوہ سے مشتق ہے، یعنی کسی چیز کے مرتفع ہونے کو نبی کہا جاتا ہے. یعنی نبی کو نبی اس وجہ سے کہا کیونکہ وہ دوسرے لوگوں کے بالمقابل مرتفع مقام پر، اونچے مقام پر فائز ہوتا ہے. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، کہ ہم نے ان کو بلند مقام پر مرتفع کیا. سورہ مریم میں آیت نمبر 57 میں یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے. اسی طریقے سے رسول لغت میں کہتے ہیں ارسال سے مشتق ہے، کسی چیز کی توجیہ کرنے والا، کسی چیز کو بیان کرنے والا. اللہ رب العالمین نے اس سلسلے میں ارشاد فرمایا. اللہ رب العالمین کا قرآن مجید میں کئی جگہوں پر اس کا تذکرہ موجود ہے اور علماء کے درمیان اس کی تعریف کے بارے میں اختلاف ہے کہ نبی اور رسول اس سلسلے میں دونوں ایک ہی چیزیں ہیں یا نبی اور رسول میں فرق ہے. اس سلسلے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ نبی اور رسول دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، بعض نے اس کے اندر کچھ فرق کیا ہے. اس سلسلے میں راجح قول کے طور پر آپ کے سامنے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول آپ کے سامنے ذکر کر دیا جائے، جس سے یہ مسئلہ واضح ہو جاتا ہے کہ رسول وہ ہوتا ہے جو کافروں کی طرف بھیجا جاتا ہے،
جو کافر دین کو جھٹلانے والے ہیں ان کی جانب رسول کو بھیجا جاتا ہے، اور نبی وہ ہوتا ہے جو ایسی قوم کی طرف بھیجا جائے جو اس سے پہلے رسول کی شریعت پر ایمان رکھتے ہوں، اس سے پہلے کوئی رسول جو شریعت لے کر کے آیا ہے اس پر ایمان رکھتے ہوں، لیکن نبی کو ان کے پاس بھیج کر کے دین کو سکھانا اور ان کے درمیان فیصلے کرنا مقصد ہوتا ہے۔ تو فرق جو ہے اس ناحیے سے کیا جا سکتا ہے، بعض لوگوں نے فرق نہیں کیا، اسی وجہ سے خاتم النبیین کہا گیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم المرسلین نہیں کہا گیا، یعنی نبیوں کے خاتم، آخری نبی، رسولوں کے خاتم نہیں کہا گیا، کیونکہ رسالت کے ختم ہونے سے نبوت کا ختم ہونا لازم نہیں آتا، لیکن نبوت کے خاتمے سے رسالت بھی ختم کر دی جاتی ہے، جیسا کہ بعض لوگوں نے یہ بات بھی پیش کی ہے۔ گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے خاتم ہیں، نبوت کو آپ کے ساتھ ختم کر دیا گیا، تو گویا آپ کے ساتھ رسالت بھی ختم ہو گئی۔ اسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ رسالت کا معنی جو ہے وہ پیغام پہنچانا، اور نبوت کا معنی نبا، اسے ماخوذ ہے کسی چیز کی خبر کے بارے میں، اور عموماً دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، ہر نبی رسول ہے اور ہر رسول نبی ہے، عموماً اس کو اس ناحیے سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہیں کچھ آیات میں اس طرح کا تذکرہ فرمایا ہے کہ رسول اور نبی میں کسی حد تک فرق بھی نظر آتا ہے، اس وجہ سے نبی اور رسول کو ہمیں اس پیمانے میں رکھ کر کے دیکھنا چاہیے۔ بہرحال سارے کے سارے اللہ رب العالمین کی جانب سے مبعوث کردہ ہیں، اور ان لوگوں کو دنیا کے اندر رشد و ہدایت کے لیے، توحید کے قیام کے لیے مبعوث کیا گیا۔ رسولوں پر ایمان کی کیفیت کیا ہے، اس کا تذکرہ آپ کے سامنے کر دیا جائے۔ رسولوں پر ایمان جو ہے یہ اس اعتقاد کا نام ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں جو کچھ خبر دی ہے اپنی کتاب میں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنتوں میں، اپنی احادیث مبارکہ میں جو کچھ خبر دی ہے، چاہے اجمالی خبر ہو یا تفصیلی خبر ہو، اس پر ایمان لانا۔ رسولوں پر ایمان کی کیفیت میں ان دو چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے، ایک اجمالی ایمان، ایک تفصیلی ایمان۔ اجمالی ایمان جو ہے یہ اس بات کی تصدیق کرنا، اس بات پر یقین رکھنا کہ اللہ رب العالمین نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول بھیجا جو ان کو اللہ رب العالمین کی عبادت کی جانب بلاتا ہے، اور اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، اور اللہ رب العالمین کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے اس کا انکار کرتا ہے، اس کو کفر قرار دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے سورۃ النحل میں آیت نمبر 36 میں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول بھیجا تاکہ لوگ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کریں اور طاغوت کی عبادت سے بچیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ، کہ اللہ رب العالمین نے یہی وہ چیز ہے جس کا وعدہ کیا، اور سارے کے سارے رسولوں نے سچ کے ساتھ رسالت کے پیغام کو آگے بڑھایا، سب نے سچائی سے کام کیا۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 52 میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے۔ اسی طریقے سے اجمالی ایمان کی ایک کیفیت یہ ہے کہ ہم اس بات پر یقین رکھیں کہ سارے کے سارے رسول اور سارے کے سارے انبیاء یہ واضح حق پر تھے، اور سارے کے سارے انبیاء اور رسول صراط مستقیم کی جانب دعوت دینے والے تھے، اور اپنی قوموں کی جانب اسی وجہ سے بھیجے گئے تھے کہ وہ آ کر کے اپنی قوموں کو رشد و ہدایت کا راستہ دکھائیں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 43 میں وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ، کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہمارے رسول سارے کے سارے حق کے ساتھ مبعوث کیے گئے۔ اسی طریقے سے ایمان کی اجمالی کیفیت کی ایک کیفیت یہ ہے کہ ہم اس بات کا اعتقاد رکھیں کہ رسولوں کی اصل دعوت واحد ایک ہی تھی، سارے کے سارے انبیاء اور رسولوں کی دعوت ایک ہی تھی، اس کی بنیاد ایک ہی تھی، اور سارے کے سارے انبیاء اور رسولوں نے
توحید کی جانب دعوت دی، جبکہ ان کی شریعتیں مختلف تھیں، ان کا طریقہ مختلف تھا۔ اللہ رب العالمین نے اسی وجہ سے ارشاد فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، کہ ہم نے ہر ایک کے لیے طریقہ اور منہج بنا دیا، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 48۔ اسی طریقے سے رسولوں پر اجمالی ایمان کی کیفیت میں ایک کیفیت یہ ہے کہ ہم اس بات کا اعتقاد رکھیں کہ سارے کے سارے رسولوں نے جو کچھ ان کی جانب بھیجا گیا، جو کچھ نازل کیا گیا، اس کو واضح طریقے سے ہم تک پہنچا دیا، اور اس کے ذریعے سے مخلوقات پر حجت قائم ہو گئی۔ اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ سورۃ الجن میں آیت نمبر 28 میں فرمایا ہے، اور سورۃ النساء میں آیت نمبر 165 میں فرمایا ہے۔ کیفیت کا، اجمالی کیفیت کا ایک گوشہ یہ بھی ہے کہ ہم اس ایمان کو واجب سمجھیں کہ سارے کے سارے رسول یہ بشر ہیں، انسان ہیں، اللہ رب العالمین کی مخلوق ہیں، اور ان کے اندر ربوبیت کی کوئی خصوصیت نہیں موجود ہے۔ جیسا کہ بعض لوگوں کا دعویٰ ہے کہ انبیاء اللہ کے درجے میں ہیں، یہ دعویٰ باطل ہے، کفر ہے، شرک اکبر ہے۔ تو ہمارا ایمان ہے کہ سارے کے سارے رسول بشر ہیں، انسان ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، اور ربوبیت کے درجے پر کسی بھی انداز سے فائز نہیں ہو سکتے، اور وہ اللہ رب العالمین کے نیک بندے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کو اپنے لیے، اپنے مشن کے لیے منتخب فرمایا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 11 میں قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم، کہ ان سے رسولوں نے کہا کہ ہم تمہارے ہی جیسے بشر ہیں، انسان ہیں، ولكن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، لیکن اللہ رب العالمین اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان فرماتا ہے اور اس کو منتخب فرما لیتا ہے۔ اجمالی ایمان کی کیفیات میں سے ایک کیفیت یہ بھی ہے کہ ہم اس بات کا اعتقاد رکھیں اور اس اعتقاد کو واجب سمجھیں رسولوں کے حق میں کہ سارے کے سارے رسولوں کو اللہ رب العالمین نے مدد فرمائی اور ان کی تائید فرمائی، اور ان کے لیے اللہ رب العالمین نے راستے ہموار کیے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے سورہ غافر کی آیت نمبر 51 میں اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُولَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ ہم اپنے رسولوں کا اور ایمان لانے والوں کا تعاون کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں۔ ایک کیفیت یہ بھی ہے کہ ہم اس ایمان کو واجب سمجھیں کہ یہ جو کچھ قرآن و سنت کے اندر رسولوں کے بارے میں موجود ہے، اجمالی طور پر اس پر ایمان رکھنا واجب ہے۔ قرآن مجید میں اور صحیح احادیث میں رسولوں کے بارے میں جو کچھ اجمالی خبر دی گئی ہیں، ان اجمالی خبروں کو اپنے ایمان کا جز سمجھنا اور اس پر یقین رکھنا، یہ بھی اجمالی ایمان کا ایک جز ہے۔ ایمان مفصل انبیاء اور رسولوں پر کیا ہے؟ ایمان مفصل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں جن انبیاء اور رسولوں کے بارے میں تفصیلی خبر دی ہے اور جن کے نام وارد ہوئے ہیں، جن کا تذکرہ قرآن و سنت کے اندر موجود ہے، جن کے نام موجود ہیں، اور جن کے بارے میں جو کچھ خبر اور فضائل اور خصائص کا تذکرہ کیا گیا ہے، ان پر مکمل ایمان رکھا جائے، تفصیلی ایمان رکھا جائے۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جن انبیاء کا تذکرہ کیا، ان کا نام، جن کا نام قرآن مجید میں آیا ہے، وہ 25 انبیاء کرام ہیں جن کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے ایک آیت کریمہ میں 18 انبیاء کا اور بقیہ آیات میں بقیہ انبیاء کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 83 سے لے کر کے 86 تک، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ۔ ان آیات میں اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کا، اسحاق علیہ السلام کا، یعقوب، نوح، داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، اور اسی طرح سے زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، اسماعیل، یسع، یونس، لوط، ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو کہ 18 ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 65 میں ہود علیہ السلام کا تذکرہ کیا،
سورہ اعراف کی آیت نمبر 73 میں صالح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، سورہ اعراف کی آیت نمبر 85 میں شعیب علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ یہ 21 انبیاء کرام ہوئے، اور اسی طریقے سے سورہ انبیاء میں اللہ رب العالمین نے اسماعیل اور ادریس اور کفل اور ذوالکفل 3 انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا، اور سورۃ الفتح میں اللہ رب العالمین نے 25ویں نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے رسول ہیں، اور جو آپ کے ساتھ ہیں یعنی آپ کے ساتھی صحابہ کرام یہ کفار پر شدید اور آپس میں انتہائی رحم دل ہیں۔ تو یہ چند انبیاء کرام ہیں جن کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے تفصیلی ایمان کا ایک تقاضا یہ ہے کہ ہم اس بات کو واجب سمجھیں کہ نصوص یعنی قرآن و سنت کے اندر ان کے جو کچھ فضائل اور خصائص کا تذکرہ یا ان کے بارے میں جو کچھ خبریں دی گئی ہیں وہ ساری کی ساری خبریں مبنی برحق ہیں، اور ان پر ایمان رکھنا واجب اور ضروری ہے۔ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ان دونوں کو اپنا خلیل قرار دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، یہ ایک درجہ ہے دوستی کا جس کا تذکرہ سورۃ النساء میں 125 نمبر کی آیت میں فرمایا، اور صحیح مسلم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ اتخذنی خلیلا کما اتخذ ابراہیم خلیلا، کہ اللہ رب العالمین نے جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا ویسے ہی مجھ کو بھی اپنا خلیل بنایا۔ اسی اعتقاد میں ایک جز یہ بھی ہے کہ ہم اس بات کا یقین رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، سورہ نساء کی آیت نمبر 164 میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی طریقے سے جبال یعنی پہاڑوں اور پرندوں کو اللہ رب العالمین نے تسخیر دے دی، جس کے بارے میں داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 79 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاؤُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَا وَالطَّيْرَ، کہ ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو اور پرندوں کو ان کے مسخر کر دیا، ان کے تابع کر دیا۔ اسی طریقے سے سلیمان علیہ السلام کے تابع اللہ رب العالمین نے ہواؤں کو کیا جو ان کو حکم دیتے تھے، جیسا کہ سورہ سبا کی آیت نمبر 12 میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے دوسری جگہوں پر سورہ نمل میں آیت نمبر 16 میں بھی اس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ سلیمان علیہ السلام پرندوں کی زبان کو بھی سمجھا کرتے تھے اور ان سے گفتگو کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے تفصیلی ایمان کا تقاضا ایک یہ ہے کہ ہم اس بات کو واجب سمجھیں تفصیل کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جو کچھ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں سابقہ قوموں کے بارے میں، سابقہ انبیاء کے بارے میں جو کچھ خبر دی ہے، جن واقعات کا تذکرہ کیا ہے، وہ سارے کے سارے مبنی برحق ہیں، ان پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا جز ہے اور واجب ہے۔ اسی طریقے سے رسولوں کے بارے میں جو ہمارے واجبات ہیں، جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، وہ کیا ہیں؟ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اس بات کی تصدیق کریں کہ انبیاء اور رسول جو کچھ لے کر کے آئے وہ کچھ سچائی پر مبنی تھا، اور ان سب کو اللہ رب العالمین نے مبعوث فرمایا، اور اللہ رب العالمین نے ان کو جو کچھ حکم دیا وہ سارا کا سارا ان لوگوں نے اپنے امتیوں کے آگے پہنچا دیا، اس کی تبلیغ کر دی، اور اس میں کسی انداز کی تفریق نہیں کی۔ انبیاء کے بارے میں تفریق کرنا یا انبیاء کو ایک دوسرے سے الگ کرنا، کسی کا انکار کرنا، کسی پر ایمان لانا، اس سے بھی اللہ رب العالمین نے روکا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، جیسا کہ آیت کریمہ شروع میں ذکر کی گئی، کہ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، کہ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ رسول اور اللہ کے درمیان فرق کر دیں، یہ حقیقی کافر ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے اوپر جو چیز انبیاء اور رسولوں کے بارے میں واجب ہوتی ہے، ان میں سے ایک واجب چیز یہ ہے کہ ہم اس بات کی معرفت کو اپنے لیے واجب سمجھیں کہ کسی کے لیے یہ جائز نہیں، نہ جناتوں کے لیے نہ انسانوں کے لیے، کہ وہ رسولوں کے علاوہ
کسی دوسرے کی پیروی کرے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد وہ کسی دوسرے نبی کی پیروی کرے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے انبیاء کرام کا سید بنایا گیا، سب کا سردار بنایا گیا، اور آپ کے اوپر جو شریعت نازل کی گئی وہ ساری شریعتوں کے لیے ناسخ ہے۔ اس وجہ سے نہ کسی انسان کے لیے نہ کسی جنات کے لیے یہ چیز جائز ہی نہیں ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کسی دوسرے کی پیروی کریں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کو اختیار کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے دین کو کسی بھی صورت میں قبول نہیں فرمائے گا۔ انبیاء کرام سے متعلق اور رسولوں سے متعلق ہماری ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم ان سے دوستی رکھیں، موالات رکھیں، سارے کے سارے انبیاء سے، اور ان سے محبت کا اظہار کریں، اور جو لوگ ان سے عداوت اور بغض رکھتے ہیں ان سے ہم بچ کر کے رہیں، ان سے براءت کا اظہار کریں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 56 میں، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، جو اللہ اور اس کے رسول سے موالات رکھتا ہے، دوستی رکھتا ہے، تو وہی لوگ ایمان لانے والے ہیں، اور اللہ رب العالمین کا یہی گروہ کامیاب ہونے والا ہے، غالب ہونے والا ہے۔ تیسری ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم انبیاء کی فضیلتوں کے بارے میں اس بات کا اعتقاد رکھیں کہ انبیاء سارے کے سارے لوگوں پر فضیلت رکھنے والے ہیں، ان کے مد مقابل کوئی بھی فضیلت نہیں رکھ سکتا، ان سے زیادہ بلند اور افضل نہیں ہو سکتا، اور ان کی قدر و منزلت کو، ان کے مقام کو اللہ رب العالمین کی مخلوقات میں کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، کہ اللہ رب العالمین فرشتوں میں سے اپنے قاصد اور لوگوں میں سے اپنے قاصد متعین فرماتا ہے، منتخب فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے ہماری چوتھی ذمہ داری انبیاء اور رسولوں سے متعلق یہ ہے کہ ہم اس بات کا اعتقاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے بعض انبیاء کو بعض انبیاء پر فوقیت اور فضیلت دی ہے، جیسا کہ اولو العزم من الرسل کا تذکرہ آیا، بعض انبیاء کرام کا ذکر قرآن مجید میں ہے جن کی تعداد 25 ہے، اور اسی طریقے سے تمام انبیاء پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے فضیلت دی ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ رسول ہیں جن میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی ہے، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن سے اللہ رب العالمین نے گفتگو فرمائی، اور کچھ کے درجات کو دوسروں پر بلند فرمایا۔ اسی طریقے سے پانچواں اعتقاد ہمارا یہ ہے انبیاء کے بارے میں، اور ہماری ذمہ داری انبیاء اور رسولوں کے بارے میں، کہ ان لوگوں پر درود و سلام بھیجا جائے۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو اس بات کا حکم دیا، اور انبیاء کرام نے ہم کو اس بات کی خبر دی کہ ہم ان لوگوں کی تعریف کریں، ان لوگوں پر درود و سلام بھیجیں، اور ان لوگوں کے ناموں کا احترام کریں۔ اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ قرآن مجید میں کئی جگہوں پر فرمایا ہے۔ سورۃ الصافات آیت نمبر 181 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، سارے کے سارے رسولوں پر سلامتی ہو۔ اسی طریقے سے سورہ صافات کی آیت نمبر 78 اور 79 میں اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 108 اور 109 میں اس کا تذکرہ فرمایا، اور مختلف جگہوں پر اس کا تذکرہ موجود ہے۔ آخری گوشہ آج کے درس کا وہ ہے اولو العزم من الرسل، کہ وہ انبیاء جن کو دوسرے انبیاء پر فوقیت دی گئی ہے۔ اولو العزم من الرسل یعنی وہ انبیاء کرام، وہ رسول جو صبر کرنے میں اور حوصلہ رکھنے میں دوسروں پر فوقیت لے گئے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، سورۃ الاحقاف میں آیت نمبر 35 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کریں اسی طریقے سے جیسے اولو العزم انبیاء کرام نے اور رسولوں نے صبر کیا۔ علماء کے درمیان اگرچہ اس بارے میں اختلاف ہے کہ اولو العزم من الرسل سے یہی چند انبیاء کرام یا رسول مراد ہیں یا سارے رسول مراد ہیں،
بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سارے انبیاء اور رسول اولو العزم ہیں، اور بعض لوگوں نے بعض کی تعین فرمائی ہے، جیسا کہ جن لوگوں نے تعین کی ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ 5 انبیاء کرام ہیں، نوح علیہ السلام، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہم السلام۔ ان لوگوں کا تذکرہ بعض دلائل کی بنیاد پر لوگوں نے خصوصیت کے ساتھ کیا ہے، جس کا تذکرہ جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک قول ہے، انہوں نے فرمایا اولو العزم من الرسل، اولو العزم من الرسل میں کون کون لوگ ہیں؟ وہ خود فرماتے ہیں کہ ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ۔ اسی طریقے سے اسی قول کو مجاہد، عطا خراسانی اور اسی طرح سے بعد کے بعض علماء کرام تابعین اعظام نے بھی اخذ کیا ہے، اسی کو راجح قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ایک جگہ پر سورۃ الاحزاب میں، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے آیت نمبر 7 میں، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ اللہ رب العالمین نے ان 5 انبیاء کرام اور رسولوں کا تذکرہ جو اولو العزم ہیں اس آیت کریمہ میں فرما دیا، فرمایا کہ جب ہم نے ان سے عہد و پیمان لیا، اور ان میں کون ہے؟ وَمِنْكَ، اور آپ سے عہد و پیمان لیا، سارے انبیاء سے لیا، اور آپ سے یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام سے اللہ رب العالمین نے اس کا اللہ رب العالمین نے اس کا عہد لیا۔ سورۃ الشورى میں آیت نمبر 13 میں بھی اللہ رب العالمین نے ان 5 انبیاء کرام کا تذکرہ خصوصیت کے ساتھ فرمایا ہے۔ یہ آج کے درس کی تکمیل ہے، اور انبیاء کرام کے بارے میں تھوڑے سے مسائل آپ کے سامنے ذکر کیے گئے۔ اب اس کے بعد کے درس میں، اگلے درس میں آپ کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص اور ہمارے اوپر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سے متعلق کون سی ذمہ داریاں بنتی ہیں، آپ کے حقوق کیا ہیں، اس پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو عقائد کے مسئلے میں قرآن و سنت کی جانب رجوع کر کے اپنے منہج کو درست اور قوی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔